قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. That is the first verse. It should be corrected. And the second verse was وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. This much is exactly how I quoted it. But I said أَنَّهَا إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. It is not إِلَيْهِمْ. حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Right? Another question? Yeah. Now, shall we wait for somebody else, please? Yeah, sure. Then you can return. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. میرا نام عبد الحکیم ہے جی، بکاڑا سے میں حاضر ہوا ہوں. سوال میرے کی یہ تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور قرآن بھی ان کو یہی بتاتا ہے کہ وہ اسرائیلی نبی تھے، ان کی تبلیغ اسرائیل تک محدود تھی. اور یہودی علماء نے آپ پر فتویٰ لگایا کہ جھوٹے نبی ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سزا دی جائے. چنانچہ ان کے فتوے کے مطابق ان کو سزا دی گئی اور ان کو صلیب پر لٹکایا گیا. آپ کو صرف 13 افراد نے قبول کیا، جن میں سے 2 مرتد ہو گئے اور 11 آپ کے ساتھ رہے. حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد اس ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور وہ دوسرے ممالک میں گئے، اور جماعت احمدیہ کی تحقیق کے مطابق انہوں نے کشمیر کے علاقہ کا سفر کیا کہ وہاں پر وہ جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل تھے. تو انہوں نے اپنا کام کیا اور 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. مگر آپ کی وفات کے بعد آپ کے ماننے والے منڈادوں نے، پادریوں نے، بجائے اس کے کہ صرف اسرائیل تک اپنی تبلیغ کو محدود رکھتے، انہوں نے دوسرے ممالک کو تبلیغ کی. بات سنیں، آپ کا سوال جو ہے، سوال میں ابھی عرض کر رہا ہوں. ہاں سوال حضرت پہ آئیں. مسیح علیہ السلام کی تعلیم ویسی تفصیلات بیان کر رہے ہیں جو ساری جماعت کو پہلے ہی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2، سوال آ رہا ہے جی آگے حضور. سوال تو انگریزی میں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ انگریزی میں ہونا چاہیے. زبان یہاں اس مجلس کی زبان انگریزی مقرر ہوئی ہے جی، اس لیے آپ اپنا سوال اردو مجلس کے لیے محفوظ رکھیں. بیٹھ جاؤں میں پھر؟ بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، آپ کی مرضی ہے. نہیں، میں سوال کر رہا ہوں. سوال میں بتا رہا ہوں کہ یہ انگریزی زبان کی مجلس ہے. ہاں، میں اردو میں نہیں کر سکتا تو بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں، مگر یہاں نہ بیٹھیں، راستہ خالی کر دیں. یہ انگریزی کی مجلس ہے، اس میں آپ ہمیں دوبارہ وقت لگانا پڑے گا. انگریزی میں آپ کے سوال کا ترجمہ کرنا، پھر جواب انگریزی میں دوں گا تو اردو میں پھر اس کا ترجمہ کرنا. ہمارے پاس وقت ہی بہت تھوڑا ہے. جزاکم اللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے. آپ کا سوال ہم کسی اردو مجلس میں MTA پہ پیش کر کے جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. My name is Mansoor Ahmed. My question is about Peshgoi Muslim Maud. And the Peshgoi Muslim Maud have Hazrat Masih Maud alayhi salam. The Peshgoi, God says, I give you one Muslim son. And Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala anhu says, I swear to God, I am the Muslim. But I don't say after me there is no Muslim. There is a lot of Muslim after me. That's I need to. Where does he write this? The lot of Muslims after me. Muslim so many, sorry. Huh? So many Muslim after me. Where is it that written? You see, your question
is supposedly based on a statement of Hazrat Muslim Maud. Correct? Yeah. And I have repeatedly instructed the Jamaat that whenever they refer to some statements of Masih Maud Islam or Khalifatul Masih Awwal or Sani, whatever it is, they must bring the statement in writing before us. Otherwise, a misunderstanding on the part of the reader may lead to a wrong answer. Understand the point? Yeah. So I must be sure of exact words. Only then I can handle the question raised from the understanding of what he has written, not on the understanding what you have received. Please. Right? Yes. Thank you. Jazakumullah. The second case of a questioner to be seated. But this should be a common precaution taken by every Ahmadi who wants to ask questions. When he refers to the Quran, when he refers to the Hadith, the books, he should bring that verse or the Hadith or the writings in writing. Okay? Please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hi, my name is Johan. My friend Jasvir, she belongs to the Sikh religion. She showed me her picture of Guru Nanak, and she said that it is their God. She asked me that how does your God look like, and I didn't know the answer, so how do I describe him? At least you should have told her, our God does not look like Guru Baba Nanak. It's as simple as that. Moreover, she could not be a Sikh lady. It's impossible for a Sikh lady to believe that Guru Baba Nanak is a God, because the Sikhs all believe in the unity of God. They don't believe in Guru Baba Nanak to be a God other than God or God personified. So that poor Sikh lady must be misinformed. Thank you. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum. My name is Abdul Salam Siddiqui. Yes. Hazur, my question is about the migration. In Surah At-Tin, Wattino Zaitun wa Tur Sinina, it has been described about the migration of the messengers, like Hazrat Adam, Noah, Hazrat Noah, Moses, and the Hazrat Muhammad. Where is it mentioned? Surah, it has been in the first 3 verses. Read the first 3 verses. Wattine wa Zaitun wa Tur Sinina. What does it mean? Wa hazal baladil amin. What does it mean? Hazur, my question is not this one, but I'm just giving the reference. Why do you give the wrong reference to your question? There is no relationship. Swallow your previous question and frame another one first, without reference to these verses, please. Okay, my question is about the prophecy. It has been mentioned in Surah Al-Qasas. I see you're talking of Surah Al-Qasas, but mentioning Surah Teen. Fantastic. All right. What is that prophecy? In Al-Qasas, verse 86, it has been mentioned about the return of the holy prophet, of their ordained return to their country where he was appointed. And it was... And it has given the similarity with Moses, that he was also returned to Egypt after 10 years. And similarly, the Prophet Muhammad Egypt? After 10 years before he was made a prophet, you mean? No, before he made a prophet. You are mixing things up, unfortunately. The return of Jesus, which was not promised during his first migration from Egypt, which was a personal migration. Yeah, that's what I'm mentioning, Hazur. But it was not promised that he would return to Egypt. And you say it was promised that he would return to Egypt. So where is it promised? Hazur,
I'm referring You to better read your scriptures more carefully before you ask a question.